الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے کارناموں کا ذکر ہو رہا تھا. اس ضمن میں ذمیوں کے حقوق کے بارے میں کچھ تفصیل ہے. ذمی وہ لوگ تھے جو اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر کے اپنے مذہب پر قائم رہے اور اسلامی حکومت نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا. یہ لوگ مسلمانوں کے برعکس فوجی خدمت سے بری تھے اور زکوٰۃ بھی ان پر عائد نہیں ہوتی تھی. اس لیے ان کے جان و مال اور دوسرے انسانی حقوق کی حفاظت کے بدلے ان سے ایک معمولی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جسے عرف عام میں جزیہ کہتے ہیں. اس کی مقدار صرف 4 درہم فی کا سالانہ تھی اور یہ صرف بالغ، تندرست اور قابل کار افراد سے وصول کیا جاتا تھا. بوڑھے، اپاہج، نادار، محتاج اور بچے اس سے بری تھے، بلکہ معذوروں، محتاجوں کو اسلامی بیت المال سے مدد دی جاتی تھی. عراق اور شام کی فتوحات کے دوران میں متعدد قبائل اور آبادیاں جزیہ کی بنیاد پر اسلامی رعایا بن گئے. ان سے جو معاہدے ہوئے ان میں اس قسم کی شکیں بھی رکھی گئیں کہ ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہیں کیے جائیں گے اور نہ ان کا کوئی ایسا قلعہ گرایا جائے گا جس سے وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہوں. ناقوس پہ جانے کی ممانعت نہ ہوگی اور نہ تہوار کے موقع پر سلیب نکالنے سے روکے جائیں گے. یعنی سلیب کا جلوس بھی نکال سکتے ہیں وہ. حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں اہل ہیرا کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے جو معاہدہ صلح کیا تھا، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی عہد کیا گیا تھا کہ ایسا بوڑھا آدمی جو کام سے معذور ہو جائے یا اس پر کوئی مرض یا مصیبت آن پڑے یا جو پہلے مالدار ہو اور پھر ایسا غریب ہو جائے کہ اس کے ہم مذہب اسے خیرات دینے لگیں، تو اس کے سر سے جزیہ ساقط کر دیا جائے گا، یعنی ختم کر دیا جائے گا. اور جب تک وہ دارالہجرت اور دارالاسلام میں رہے گا، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں رہے گا، اس کے اور اس کے اہل و عیال کے مصارف مسلمانوں کے بیت المال سے پورے کیے جائیں گے. البتہ اگر ایسے لوگ دارالہجرت اور دارالاسلام چھوڑ کر باہر چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، تو ان کے اہل و عیال کی کفالت مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہوگی. ایک روایت کے مطابق اہل ہیرا کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے معاہدہ میں درج تھا کہ محتاجوں، اپاہجوں اور تارک الدنیا راہبوں کو جزیہ معاف ہوگا. پھر ایک جمع قرآن کا بہت بڑا کام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. جمع قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے عہد زرعی کا بے مثال اور عظیم کارنامہ ہے. اس کا پس منظر مسلمہ کذاب سے ہونے والی جنگ یمامہ سے متصل ہے. جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہو گئے اور ان میں کبار صحابہ اور حفاظ قرآن کی بھی ایک واضح اکثریت تھی. اور ایک روایت کے مطابق حفاظ شہداء کی تعداد 700 تک بیان ہوئی ہے. چنانچہ اس صورتحال میں حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے انشراح صدر عطا فرمایا. آپ نے حضرت ابوبکر سے اس کا تذکرہ کیا جس کی تفصیل صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے. عبید بن سباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے بتایا کہ اہل یمامہ سے جنگ کے بعد
حضرت ابوبکر نے انہیں بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یمامہ کی جنگ میں قرآن کریم کے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ مختلف جنگوں میں بہت سے قاری یا حفاظ قرآن شہید ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے میں آپ جمع قرآن کا حکم دیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضرت زید کو کہ میں نے عمر سے کہا ہے کہ وہ تو کام کیسے کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر نے کہا کہ اس کام میں بخدا خیر ہی خیر ہے۔ عمر نے یہ بات مجھ سے اتنی بار کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے انشراح صدر عطا فرما دی، اور میری بھی عمر کی مانند رائے ہو گئی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے زید، یقیناً تو ایک جوان اور عقل مند آدمی ہے، اور ہم تجھے کسی الزام یا عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بھی لکھا کرتے تھے، بس اب تم قرآن شریف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے جمع کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر وہ کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کرتے تو وہ میرے لیے قرآن کریم کی جمع کرنے کے حکم سے زیادہ گراں نہ ہوتی۔ یہ تو بہت بڑا کام تھا جو میرے سپرد کیا۔ میں نے عرض کیا آپ لوگ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا بخدا یہ کام سراسر خیر ہے۔ حضرت ابوبکر نے اتنی بار یہ بات دہرائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے انشراح صدر عطا فرما دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو انشراح صدر عطا فرمایا تھا۔ بس میں نے قرآن کریم کی تلاش شروع کر دی اور اسے کھجوروں کی شاخوں اور سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کیا، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کا آخری حصہ مجھے حضرت خزیمہ انصاری سے ملا، جو ان کے سوا کسی اور سے نہیں ملا، جو یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہاں سے لے کر سورۃ توبہ کے آخر تک۔ پھر قرآن کریم کے یہ تحریری صحیفے حضرت ابوبکر کی وفات تک انہی کے پاس رہے، پھر حضرت عمر کی زندگی میں ان کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہے۔ امام بغوی اپنی کتاب شرح السنہ میں جمع قرآن کی حدیث پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا اسے صحابہ کرام نے من و عن بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل جمع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا سبب حدیث میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے قرآن مجید کھجور کی شاخوں، پتھر کی سلیٹوں، سلوں اور حفاظ کرام کے سینوں میں بکھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو خدشہ ہوا کہ حفاظ کرام کی شہادت سے قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے وہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ کام سب صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوا، لہٰذا انہوں نے قرآن مجید کو بلا تقدیم و تاخیر کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ٹھیک اسی طرح مرتب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن مجید سناتے تھے اور انہیں بالکل اسی ترتیب سے قرآن سکھاتے تھے جس طرح یہ اب ہمارے سامنے مصاحف میں موجود ہے۔ یہ ترتیب جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ وہ آپ کو ہر آیت کے نزول پر بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھوائیے۔ قرآن کریم کی جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا۔ حضرت علی اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق پر رحمت نازل فرمائے وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی صورت میں محفوظ کیا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جمع قرآن کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ جو بات اس وقت تک نہ ہوئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ایک جلد میں قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا۔ جب یہ 500 قرآن کا حافظ اس لڑائی یعنی جنگ یمامہ میں مارا گیا تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ ایک لڑائی میں 500 حافظ قرآن شہید ہوا ہے، اور ابھی تو بہت سی لڑائیاں ہمارے سامنے ہیں، اگر اور حفاظ بھی شہید ہو گئے تو لوگوں کو قرآن کریم کے متعلق شبہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے قرآن کو ایک جلد میں جمع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے پہلے تو اس بات سے انکار کیا، لیکن آخر آپ کی بات مان لی۔ حضرت ابوبکر نے زید بن ثابت کو اس کام کے لیے مقرر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اور کبار صحابہ ان کی مدد کے لیے مقرر کیے۔ گو ہزاروں صحابہ قرآن شریف کے حافظ تھے، لیکن قرآن شریف کے لکھتے وقت ہزاروں صحابہ کو جمع کرنا تو ناممکن تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ قرآن کریم کو تحریری نسخوں سے نقل کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ احتیاط کی جائے کہ کم سے کم دو حافظ قرآن کے اور بھی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ چنانچہ متفرق چمڑوں اور ہڈیوں پر جو قرآن شریف لکھا ہوا تھا وہ ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اور قرآن شریف کے حافظوں نے اس کی تصدیق کی۔ اگر قرآن شریف کے متعلق کوئی شبہ ہو سکتا ہے تو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس وقت کے درمیانی عرصے کے متعلق ہو سکتا ہے، مگر کیا کوئی عقل مند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ جو کتاب روزانہ پڑھی جاتی تھی اور جو کتاب ہر رمضان میں اونچی آواز سے پڑھ کر دوسرے مسلمانوں کو حفاظ سناتے تھے، اور جس ساری کی ساری کتاب کو ہزاروں آدمیوں نے شروع سے لے کر آخر تک حفظ کیا ہوا تھا، اور جو کتاب گو ایک جلد میں اکٹھی نہیں کی گئی تھی لیکن 20 صحابہ اس کو لکھا کرتے تھے اور ٹکڑوں کی صورت میں لکھی ہوئی وہ ساری کی ساری موجود تھی، اسے ایک جلد میں جمع کرنے میں کسی کو دقت محسوس ہو سکتی تھی؟ اور پھر کیا ایسے شخص کو دقت ہو سکتی تھی جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی کتابت پر مقرر تھا اور اس کا حافظ تھا، اور جب قرآن روزانہ پڑھا جاتا تھا تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ اس جلد میں کوئی غلطی ہو جاتی اور باقی حافظ اس کو پکڑ نہ لیتے؟ اگر اس قسم کی شہادت پر شبہ کیا جائے تو پھر تو دنیا میں کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ حق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تحریر ایسے تواتر سے دنیا میں قائم نہیں جس تواتر سے قرآن شریف قائم ہے۔ اس بات میں آپ دلیل فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اصلی حالت میں ہے اور کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے، یہ تھا اور وہ تھا، آج کل بھی اعتراض اٹھتے ہیں، اس کا جواب ہے یہ۔ حضرت مسلم موعود ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن نہ لکھا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یقیناً سارا قرآن لکھا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں نہیں لکھا گیا، یہ غلط ہے، لکھا گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عثمان کی روایت ہے کہ جب کوئی حصہ نازل ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو بلاتے اور فرماتے اسے فلاں جگہ داخل کرو۔ جب یہ تاریخی ثبوت موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پورا نہ لکھا گیا تھا بے وقوفی ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیوں لکھا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طرح ایک جلد میں نہ تھا جس طرح اب ہے۔ حضرت عمر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن محفوظ نہیں، اس لیے انہوں نے اس بارے میں حضرت ابوبکر سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ انی ارا ان تامرا جمع القرآن، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی کتابت کرا لیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے زید کو بلا کر کہا کہ قرآن جمع کرو، چنانچہ فرمایا اجماع ہو۔
اسے ایک جگہ جمع کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ اسے لکھ لو۔ غرض الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کے اوراق کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا سوال تھا، لکھنے کا سوال نہ تھا۔ حضرت ابوبکر کی عہد خلافت میں قرآن کریم ایک جلد میں جمع کر دیا گیا، اور بعد میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مزید پیش رفت یہ ہوئی کہ تمام عرب بلکہ تمام مسلم دنیا کو ایک قرأت پر جمع کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن کریم کی اشاعت کے حوالے سے حضرت مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں شکایت آئی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور غیر مسلموں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے کئی نسخے ہیں۔ اس قرأت سے مراد یہ ہے کہ کوئی قبیلہ کسی حرف کو زبر سے پڑھتا ہے، دوسرا زیر سے پڑھتا ہے، تیسرا پیش سے پڑھتا ہے، اور یہ بات سوائے عربی کے اور کسی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے عربی نہ جاننے والا آدمی جب یہ سنے گا تو وہ سمجھے گا یہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، حالانکہ کہہ وہ ایک ہی بات رہے ہوں گے۔ بس اس فتنہ سے بچانے کے لیے حضرت عثمان نے یہ تجویز فرمائی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ لکھا گیا تھا اس کی کاپیاں کروا لی جائیں اور مختلف ملکوں میں بھیج دی جائیں، اور حکم دے دیا جائے کہ بس اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھنا ہے اور کوئی قرأت نہیں پڑھنی۔ یہ بات جو حضرت عثمان نے کی بالکل معیوب نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے الگ رہتا تھا، اس لیے وہ اپنی اپنی بولی کے عادی تھے، یعنی اپنا اپنا ان کا بولنے کا انداز تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جمع ہو کر عرب لوگ متمدن ہو گئے، اور ایک عامی زبان کے بجائے عربی زبان ایک علمی زبان بن گئی۔ کثرت سے عرب کے لوگ پڑھنے اور لکھنے کے علم سے واقف ہو گئے، جس کی وجہ سے ہر آدمی خواہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اسی سہولت سے وہ لفظ ادا کر سکتا تھا جس طرح علمی زبان میں وہ بولا جاتا تھا، جو در حقیقت ملک کی زبان تھی۔ بس کوئی وجہ نہ تھی کہ جب سارے لوگ ایک علمی زبان کے عادی ہو چکے تھے انہیں پھر بھی اجازت دی جاتی کہ وہ اپنے قبائلی تلفظ کے ساتھ ہی قرآن شریف کو پڑھتے چلے جائیں اور غیر قوموں کے لیے ٹھوکر کا موجب بنیں۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان حرکات کے ساتھ قرآن شریف کو لکھ کر جو مکہ کی زبان کے مطابق تھا سب ملکوں میں کاپیاں تقسیم کرا دیں، اور آئندہ کے متعلق حکم دے دیا کہ سوائے مکی لہجہ کے اور کسی قبائلی لہجے میں قرآن شریف نہ پڑھا جائے۔ اس امر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یورپ کے مصنف اور دوسری قوموں کے مصنف ہمیشہ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کوئی نیا قرآن بنا دیا تھا یا عثمان نے کوئی نئی تبدیلی قرآن کریم میں کر دی تھی، لیکن حقیقت وہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن بلا شبہ وہی مطلوب ہے، اور یہ پورے کا پورا یہاں تک کہ نقطے اور حروف بھی قطعی متواتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کمال اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بارے میں تمام قسم کے اہتمام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک آیت جیسے وہ قرآن نازل ہوتا رہا لکھنے پر مداومت فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے اسے مکمل طور پر جمع فرمایا اور بنفس نفیس آیات کو ترتیب دیا اور انہیں جمع کیا، اور نماز میں اور نماز سے باہر اس کی تلاوت پر مداومت فرمائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور اپنے رفیق اعلیٰ اور محبوب رب العالمین سے جا ملے۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تمام صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی
ترتیب کے مطابق جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق عطا فرمائی، تو آپ نے لغت قریش کے مطابق قرآن کو ایک قرات میں جمع کیا اور اسے تمام ملکوں میں پھیلا دیا۔ یہ سوال ہے کہ صحیفہ صدیقی کب تک محفوظ رہا، جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے لکھوایا تھا، کب تک محفوظ رہا؟ اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کے ذریعے جس قرآن کریم کو ایک جلد میں مرتب کروایا اس کو صحیفہ صدیقی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آپ کی وفات تک رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آ گیا اور حضرت عمر نے ام المومنین حضرت حفصہ کے سپرد کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو نہ دیا جائے، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں حضرت حفصہ سے عاریۃً لے کر چند نسخے نقل کروائے اور پھر وہ نسخہ حضرت حفصہ کو واپس لوٹا دیا۔ جب 54 ہجری میں مروان مدینہ کا حاکم ہوا تو اس نے اس نسخے کو حضرت حفصہ سے لینا چاہا، لیکن حضرت حفصہ نے انکار کر دیا۔ حضرت حفصہ کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر سے لے کر اس کو ضائع کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان پہلے محفوظ کروا چکے تھے اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے جو کام سر انجام دیے یا جو کارنامے سب سے پہلے ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں اولیات ابوبکر کا نام دیا گیا ہے۔ مختلف باتیں ہیں جنہوں نے جو ان کے کام تھے جو سب سے پہلے انہوں نے انجام دیے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ دوسرے یہ کہ مکے میں آپ کے اپنے گھر کے سامنے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سب سے پہلے قریش مکہ سے قتال کیا۔ چوتھا یہ کہ سب سے پہلے متعدد غلاموں اور باندیوں کو جو اسلام لانے کی پاداش میں ظلم و ستم کا شکار تھے خرید کر آزاد کیا۔ پانچواں یہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک جلد میں جمع کیا۔ چھٹا یہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا۔ سب سے پہلے ساتواں یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ راشد قرار پائے۔ آٹھواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے امیر الحج مقرر ہوئے۔ نواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے نماز میں مسلمانوں کی امامت کی۔ دسواں یہ کہ اسلام میں سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔ 11 یہ کہ اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کا مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا۔ 12واں یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے اپنا جانشین نامزد کیا، حضرت ابو عمر کو آپ نے نامزد فرمایا تھا۔ 13واں یہ کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کی بیعت خلافت کے وقت ان کے والد حضرت ابو قحافہ زندہ تھے۔ 14واں یہ کہ وہ سب سے پہلے شخص جنہیں اسلام میں کوئی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 15واں یہ کہ سب سے پہلے شخص جن کی 4 پشتوں کو شرف صحابیت حاصل ہے، ان کے والد صحابی حضرت ابو قحافہ، حضرت ابوبکر خود صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اور ان کے پوتے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابوبکر، یہ سب صحابہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کے بارے میں لکھا ہے۔ حلیہ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں مروی ہے، یعنی ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک عربی شخص کو دیکھا جو پیدل چل رہا تھا اور آپ اس وقت اپنے ہودج میں تھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس شخص سے زیادہ اس حضرت ابوبکر سے مشابہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے حضرت ابوبکر کا حلیہ بیان کریں۔
تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر گورے رنگ کے شخص تھے، دبلے پتلے تھے، رخساروں پر گوشت کم تھا، کمر ذرا خمیدہ تھی، ذرا جھکی ہوئی تھی کہ آپ کا تہہ بند بھی کمر پر نہیں رکتا تھا اور نیچے سے رک جاتا تھا۔ چہرہ کم گوشت والا تھا، بھرا ہوا نہیں تھا چہرہ زیادہ، آنکھیں اندر کی طرف تھیں اور پیشانی بلند تھی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ حضرت ابوبکر خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، مہندی اور قطم سے یہ رنگ لگاتے تھے اپنے بالوں پہ، داڑھی پہ۔ قطم ایک بوٹی کا نام ہے۔ خشیت الہی اور زہد و تقویٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن جعفر اور حضرت ابوبکر کو کچھ زمین عطا فرمائی۔ دونوں میں ایک درخت کے لیے اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے بحث کے دوران کوئی سخت بات کہہ دی، لیکن بعد میں اس پر نادم ہوئے اور کہا ربیعہ تم بھی مجھے کوئی ایسی سخت بات کہہ دو تاکہ وہ اس کا قصاص ہو جائے، جس طرح میں نے بات کی سختی تم بھی کہہ دو مجھے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، حضرت ربیعہ نے۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ تم سخت جواب نہ دو، لیکن یہ دعا دو غفر اللہ لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تم سے درگزر فرمائے۔ اس پر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابو بکر یہ بات جب سنی تو اس کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ زار و قطار روتے ہوئے واپس لوٹے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پرندہ دیکھا جو ایک درخت پر تھا۔ آپ نے کہا اے پرندے تجھے خوشخبری ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مانند ہوتا۔ تم درخت پر بیٹھتے ہو اور پھل کھاتے ہو اور پھر اڑ جاتے ہو، تم پر کوئی حساب ہوگا اور نہ ہوئی کوئی عذاب۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے راستے کے ایک جانب ایک درخت ہوتا اور اونٹ میرے پاس سے گزرتا اور مجھے پکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا اور مجھے چبا ڈالتا، پھر وہ مجھے جلدی سے نگل لیتا، پھر اونٹ مجھے مینگنی کی صورت میں باہر نکالتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورۃ النبا کی آیت نمبر 41 وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہو چکا ہوتا، کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان فرقے صحابہ کے بغض میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر موت کے وقت یہی فکرہ کہتے تھے، بس ان کا کفر ثابت ہے۔ یعنی وہ پڑھا کرتے تھے وہ یقول الکافر یا لیتنی كنتُ تُرَابًا، حضرت ابوبکر پڑھتے تھے، کافر کہے گا کہ کیوں یہاں لفظ ہے نا، تو اس لیے وہ کافر ہوئے، نعوذ باللہ۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں حالانکہ اگر یہ روایت ثابت ہو، اگر یہ سچی بات ہے اور یہ آیت حضرت ابو بکر کے متعلق ہو، تو ابو بکر کے ایمان کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کفار کی باتوں کا منکر، یعنی ابو بکر یہ کہے گا کہ کاش میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ نہ وہ میرے نیک اعمال کا بدلہ دیتا اور نہ میری غلطیوں کی سزا دیتا۔ اور یہ فکرہ ایک مومن کامل کا فکرہ ہے۔ حدیثوں میں تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بھی آتا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا نہیں جاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ کافر کا لفظ اس جگہ طنزاً استعمال ہوا ہے، اور مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اسے کافر کہتے ہیں جو جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا اور جس نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اور 11 سال کی بیٹی آپ سے بیاہ دی تھی جبکہ آپ کی عمر 55 سال کی تھی، اور ہجرت میں آپ کے ساتھ تھا جبکہ سارے مکے کے مقابلے میں آپ صرف ابو بکر کو ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ قرآن کریم طنزاً کہتا ہے کہ یہ قربانیاں دینے والا شخص تو کافر ہے،
مگر وہ لوگ اگر یہ سمجھا جائے گا وہ کے متعلق بھی یہ آیت ہے تو یہ تنزن لفظ استعمال ہوا ہے. یہ قربانیاں دینے والا شخص تو کافر ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے اعمال کے مقابلے میں کوئی نسبت بھی عمل کی نہیں دکھائی وہ مومن بنتے پھرتے ہیں. حضرت ابوبکر کی وفات کے وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، تو جانتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تم ہو مجھے، اور میں نے اپنی فلاں جگہ کی زمین تمہیں ہبہ کی تھی. اگر تم نے اس پر قبضہ کیا ہوتا اور اس کے نفع سے استفادہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً تمہاری ملکیت میں تھی، لیکن اب وہ میرے تمام وارثوں کی ملکیت ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ تم وہ واپس لوٹا دو، وہ ہبہ واپس لوٹا دو، کیونکہ اس پر قبضہ تم نے نہیں کیا اور میری زندگی میں وہ زمین میرے استعمال میں ہی رہی، تاکہ وہ میری ساری اولاد میں اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم ہو جائے، اور میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی ہوگی. اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل کی جائے گی. ذیل کا جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں میں، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن آپ کے مناقب کے ضمن میں بھی یہاں ذکر کرتا ہوں دوبارہ. جب خلافت کی رضا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنائی تو اس وقت کا ذکر ہے کہ اگلے دن حضرت ابوبکر جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حسب معمول کندھے پر کپڑوں کے تھان رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا، ہے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، بازار. انہوں نے کہا، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلیے ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں. واپس چلیں، وظیفہ مقرر کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں تجارت کی. علامہ ابن سعد نے وظیفے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ان کو 2 چادریں ملتی تھیں، جب وہ پرانی ہو جاتی تھیں تو انہیں واپس کر کے دوسری لیتے تھے. سفر کے موقع پر سواری اور خلافت سے پہلے جو خرچ تھا اسی کے موافق اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے خرچ لیتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تمام عالم اسلام کے بادشاہ تھے، مگر ان کو کیا ملتا تھا؟ پبلک کے روپیہ کے وہ محافظ تھے، مگر خود اس روپیہ پر کوئی تصرف نہیں رکھتے تھے. بے شک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، مگر چونکہ ان کو کثرت سی عادت تھی کہ جو ہی روپیہ آیا خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اس لیے ایسا اتفاق ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ خلیفہ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نقد روپیہ نہیں تھا. خلافت کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور اسے بیچنے کے لیے چل پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے تو پوچھا، کیا کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آخر میں نے کچھ کھانا تو ہوا، اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر گزارا کس طرح ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں. حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، بیت المال پر میرا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب قرآن کریم نے اجازت دی ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر بیت المال کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا، مگر اس وقت کے لحاظ سے وہ وظیفہ صرف اتنا تھا جس سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہو سکے. ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے اگر لگام چھوٹ کر گر جاتی تو آپ اپنی اونٹنی کو بٹھاتے اور وہ لگام اٹھاتے. ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہمیں کیوں حکم نہیں دیا تا ہم آپ کو پکڑا دیتے؟ حضرت ابوبکر فرماتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں. اس حد تک احتیاط کرتے تھے. حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں بعض لوگوں کی آواز سنی کہ ابو بکر کو ہم پر کون سی زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ
نیکی کے کام وہ کرتے ہیں اسی طرح نیکی کے کام ہم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو فضیلت نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے، جو دل میں ان کی نیکی ہے، اور جو عقیدت ہے آن وسلم سے، اور جو خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، جو خشیت ہے، وہ اس معیار کی ہے کہ ان کو تب فضیلت ہے تمہارے پہ، اور اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہے، پھر صرف دل میں نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک آیت قرآن کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر کا مقام و مرتبہ یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو عبادت کرتا رہے جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو، اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں آ جاوے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، بلکہ اب تو نیا ملک، نئی زمین، نیا آسمان ہے، اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں۔ یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی روح کا نفخ بھی اس میں ہوتا ہے، ملائکہ کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ مردہ میت کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے، اور ابو بکر کا درجہ اس کے ظاہری اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے، اور جب پڑاؤ کیا تو مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کی رفاقت میں پڑاؤ کیا۔ ہمارے ساتھ بادیہ نشینوں میں سے ایک دیہاتی آدمی بھی تھا۔ ہم بادیہ نشینوں کے جس گھر میں ٹھہرے ان کی ایک عورت امید سے تھی۔ اس بدوی نے اس عورت سے کہا کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو؟ اگر تو مجھے ایک بکری دے دے تو تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اس عورت نے اس کو بکری دے دی۔ اس بدوی نے ایک وزن کے کئی ہم کافیہ الفاظ اس کے سامنے پڑھے، کچھ اپنا جنتر منتر پڑھا اس کے سامنے، پھر اس نے بکری ذبح کی، اور جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ بکری کیسی ہے؟ پھر اس نے اس کو سارا قصہ سنایا، کس طرح اس عورت سے اس نے یہ کہہ کے بکری لی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں اس پہ دعا پڑھوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، آپ بھی وہاں تھے، کھانا کھانے والوں میں شامل، آپ سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر اس کو نکال رہے تھے، یعنی کہہ کر کے نکال رہے کھانا، ایسا کھانا جو شرک ہے، جس پہ کا ذریعہ بنا ہو، وہ میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر کا ایک غلام تھا، وہ انہیں کمائی لا کر دیتا تھا، اور حضرت ابوبکر اس کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا، حضرت ابوبکر نے اس سے کھایا۔ غلام نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، اور میں کہانت کا علم اچھی طرح نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا۔ وہ مجھ کو ملا تو اس نے مجھے اس کے بدلے کچھ دیا، سو یہ وہ ہے جس سے آپ نے کھایا ہے۔ تحفہ لے آیا تھا یا پکا کے چیز لے آیا کرتا تھا کبھی کبھی، تو حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ گلے میں داخل کیا اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب کہہ کر دیا۔ میں کہا ایسا حرام کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غرور سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا تو اللہ روز قیامت اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا میرے کپڑے کی ایک طرف ڈھیلی رہتی ہے سوائے اس سے کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو غرور سے ایسا نہیں کرتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تہہ بند نیچے کو ڈھلکتا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے کیونکہ ان کا تہہ بند بھی ویسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں ہے، غرض نیت کو بہت بڑا دخل ہے اور حفظ مراتب ضروری شے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت
اور فرمانبرداری اور عشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کا ذکر ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے ابا یعنی حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ تم خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہی باپ بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابوبکر کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابوبکر چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے عذرائے مذاق فرمایا، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر دوبارہ تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ دیکھو تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے شریک کیا۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، انہوں نے حضرت حسن کو اٹھایا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا باپ تجھ پر قربان، یہ تو نبی کی شکل و شبات ہے، علی کی شکل و شبات نہیں ہیں۔ اور حضرت علی یہ سن کے ہنس رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے فوت ہونے پر بیوہ ہو گئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، مدینہ میں انہوں نے وفات پائی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے میں عثمان بن عفان سے ملا، ان کے پاس حفصہ کا ذکر کیا اور کہا اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا میں اس معاملے پہ غور کروں گا۔ چنانچہ میں کئی روز تک ٹھہرا رہا، پھر عثمان نے کہا مجھے یہی مناسب معلوم ہوا ہے کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں۔ حضرت عمر کہتے تھے پھر میں حضرت ابوبکر سے ملا اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ عثمان کی نسبت حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان کی نسبت میں ان سے زیادہ رنجیدہ خاطر ہوا۔ پھر میں کچھ راتیں ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر مجھ سے ملے اور کہا شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جب آپ نے حفصہ کو ذکر کیا اور میں نے کچھ جواب نہ دیا، میں نے کہا کہ ہاں اس طرح ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو بات آپ نے پیش کی تھی اس کی نسبت آپ کو جواب دینے سے مجھے نہیں روکا تھا، مگر اس بات نے کہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور میں ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ظاہر کرتا، یعنی آپ کو بتاتا کہ اس طرح وسلم کا منشا ہے، اس لیے میں چپ ہو گیا یا انکار کر دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا آپ کا یہ بیٹی کا رشتہ۔ حضرت علی کا حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کرنا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کی جبکہ انہیں تختے پر رکھ دیا گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے میرے پیچھے سے آ کر اپنی کونی میرے کندھے پر رکھ دی، کہنے لگا اللہ تم پر رحم کرے، مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تمہیں بھی ہمارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کرے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرماتے بہت سنا تھا کہ میں اور ابوبکر اور عمر فلاں جگہ تھے، اور میں نے اور ابوبکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابوبکر اور عمر چلے گئے، اس لیے میں یہ امید رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ان دونوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو حضرت علی بن طالب تھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر